ماہ شعبان کا مہینہ ہے. میں آپ کے سامنے مسلسل شعبان کے دنوں کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ابتدا کے اندر ماہ شعبان کے اعتبار سے ایک نہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج جس نقطے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اکثروا فی شعبان من الصلاۃ علی نبیکم. شعبان کا مہینہ اب یقیناً آپ کے ذہنوں میں اور اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ پیغمبر فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ پیغمبر اکرم سے منسوب ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اکثروا فی شعبان من الصلاۃ علی نبیکم، شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود کو بھیجا کرو. فرمائے سمیہ شعبان شہر الشفاعہ، شعبان کا نام رکھا گیا ہے شعبان اس لیے کہ یہ شعبان شفاعت کا مہینہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اور عجیب روایت موجود ہے پیغمبر اکرم کی، فرمایا کہ جب کوئی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو پروردگار عالم 1000 ملائکہ کی صفوں میں 1000 مرتبہ اس پر درود کو بھیجا کرتا ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی پیغمبر اکرم پر درود کو بھیجے، یہ درود کی جو بات ہے وہ کلی طور پہ کبھی بھی انسان درود پہ بھیجے. شعبان کے مہینے میں درود پیغمبر اکرم کے ساتھ گویا خاص عبادتوں میں موجود ہے اور ساری زندگی کے اعتبار سے فرمایا کہ جب کبھی کوئی نبی کریم پہ درود بھیجے گا پروردگار عالم 1000 ملائکہ کی صفوں میں 1000 مرتبہ اس پہ درود کو بھیجے گا. اور فرمایا کہ جب خدا اپنے بندے پہ درود پہ بھیجتا ہے تو خدا کے جواب میں ملائکہ 70,000 مرتبہ اس بندے پہ درود بھیجتے اور خدا کی کل مخلوقات اس فرد کے اوپر درود کو بھیجا کرتی ہے. اور اس سلسلے کے اندر عزیزان محترم شیخ عباس قمی نے ایک خاص ہدایت کی ہے جب وہ درود کے مسئلے کو بیان کر رہے تھے. فرمایا کہ دیکھو ہمارے یہاں پر آج کے جدید دور کے اندر ایک رواج ہے کہ جب وہ نبی کریم کا نام دیکھتے ہیں تو اس پر سواد بنا دیا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، پورا لکھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا دیکھو اگر چاہتے ہو کہ تم اس ثواب کے حامل بن سکو، کیا ثواب؟ روایت یہ کہ فرمایا کہ اگر کوئی صفحہ یا کوئی کتاب جس پہ نام نبی کو لکھنے کے بعد تم نے اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا، جب تک اس کتاب کے اس صفحے کا وجود باقی رہے گا ملائکہ تم پر درود بھیجتے رہیں گے. عزیزان محترم جب یہ مہینہ اس قدر اہم ہے کہ جس کو خاص درود کا، اگر میں کہوں کہ اس کا ایک نام درود کا مہینہ ہے تو بعید نہیں ہے عزیزان محترم کہ یہ بات درست ہو، کیونکہ اس مہینے کے اندر چوتھے امام کی جانب سے وہ صلوات شعبانیہ موجود ہے جو پڑھنے کے لائق ہے. یعنی یہ صرف درود نہیں ہے، محمد و آل محمد کا اس مقام اور محمد و آل محمد کے عظمتوں کے وسعت کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اسے زوال کے قریب پڑھنے کو کہا گیا ہے ہر شعبان کے دن میں، صرف جمعے کے دن نہیں. اچھا جمعے کے دن کے اعتبار سے الگ روایت ہے. فرمایا کہ جمعے کے دن عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت نبی کریم پہ درود بھیجنا ہے. شعبان کا مہینہ ہو، جمعے کا روز ہو اور کسی کو نبی پہ درود پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں قرار پائے گی. سید سجاد سے یہ صلوات شعبانیہ ہم تک پہنچی ہے اور سید سجاد اس کے اندر درود کو پیش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کروں تاکہ جو مس کر رہا ہے وہ جا کر مفاتیح میں اس کو تلاش کرے اور دن میں ایک مرتبہ اور کم سے کم کوشش کرے کہ ظہر کی نماز کے بعد اس درود کو پڑھا کرے. اسے اب موبائل کی وجہ سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے ترجمے کو سنیے اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے سمجھیے کہ یہ درود کتنا اہم ہے. فرمایا اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو نبوت کا شجر، رسالت کا مقام، فرشتوں کی آمد و رفت، علم کے خزانے اور خانہ وحی میں رہنے والے ہیں. یعنی پیغمبر پہ درود بھیجا جا رہا ہے اور پیغمبر کی آل پہ درود بھیجنے کے بعد پیغمبر کی آل کے کمال کو بیان کیا جا رہا ہے جو شجرہ نبوت ہے، جو موضع الرسالت ہے، جو مختلف ملائکہ کے آنے جانے کا محل ہے آل محمد اور معدن علم ہے اور بیت وحی کا گھر ہے. فرمایا اس کے بعد کہ درود بھیج محمد و آل محمد پر جو بے پناہ سمندروں میں بھنوروں جب بہت زیادہ طوفان آیا کرتے اس میں چلتی ہوئی وہ کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. ان سے آگے نکلنے والا دین سے خارج ہے، ان سے پیچھے رہ جانے والا نابود ہے، ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچ جائے گا. اے معبود محمد و آل محمد پہ درود بھیج جو پائیدار جائے پناہ ہے. ہر جائے پناہ پائیدار نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان کہیں پناہ لینا چاہتا ہے وہ اسے ساتھ لے کر ڈوب جایا کرتا ہے. فرمایا کہ جو پائیدار جائے پناہ ہے وہ محمد و آل محمد ہے، پریشان اور بیچارے کی فریاد کو پہنچنے والے محمد و آل محمد ہے، بھاگنے اور ڈرنے والے کے لیے جائے امان محمد و آل محمد ہے، ساتھ رہنے والوں کی حفاظت کرنے والے محمد و آل محمد ہے. فرمایا اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت فرما، بہت بہت رحمت کہ جو ان کے لیے ان کے مجھ سے راضی ہونے کا سبب بنے. محمد و آل محمد کا اس انداز سے جو حق مجھ پر واجب ہے یہ درود ان کے حق کی ادائیگی کا سبب بنے اور اس کے پورا ہونے کا سبب بن جائے. تیری قوت اور طاقت سے اے جہانوں کے پروردگار،
اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. کون محمد و آل محمد؟ جو پاکیزہ تر ہے، خوش کردار ہے، نیکوکار ہے، جن کے حقوق تو نے مجھ پر واجب کیے، تو نے ان کی اطاعت و محبت کو مجھ پر فرض کیا. اے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے آباد کر دے، اپنی نافرمانی سے مجھے رسوا اور خوار نہ کر. اور جس رزق سے بہت غور سے سنیے گا، آپ درود پڑھ رہے ہیں، یہ سید سجاد کا بیان کرتا درود ہے. سید سجاد کی زندگی غور میں رکھیے گا عزیزان محترم، کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی پیش کردہ مناجات کے ذریعے سے صرف مانگنا نہیں سکھایا، محمد و آل محمد کی اور پروردگار کی معرفت سے انسان کو قریب کیا. اب وہی سید سجاد درود کو پیش کرتے فرماتے ہیں کہ اے پروردگارم، جس رزق میں تو نے تنگی کی ہے، جملہ سنیے گا، جس کے رزق میں تو نے تنگی کی ہے، مجھے اس سے ہمدردی کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ انسان مال کماتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، مال میں وسعت و برکت ہو جاتی ہے، بے پناہ مال خدا عطا کیا کرتا ہے، مگر دل تنگ ہوا کرتا ہے، دل کنجوس ہوا کرتا ہے، مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے انسان میں قوت نہیں ہوا کرتی. سید سجاد فرماتے ہیں کہ محمد علی محمد پہ درود نازل فرما کہ جس کے رزق میں تو نے تنگی کی ہے، مجھے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی کر دی ہے. یہ درود بیان کر رہا ہے. گویا درود پڑھنے والا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ خدا تو نے مجھے خوشحال رکھا ہے. یہ درود پڑھتا ہی گویا وہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں خوشحال ہوا کرتا ہے، جس کے رزق کو خدا کشادہ کر دیا کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے سید سجاد کہ مجھ پر اپنے عدل کو پھیلا دے، مجھے اپنے سائے تلے زندہ رکھا. یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جو تیرے رسولوں کے سردار ہے. یہ ماہ شعبان ہے جسے تو نے اپنی رحمت اور رضامندی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے. یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں رسول اپنی پروردگار عالم کی عاجزی کے سبب دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں صلاۃ و قیام کیا کرتے ہیں. تیری فرما برداری اس مہینے کے مراتب و درجات کے باعث وہ زندگی بھر ایسا کرتے رہے. اے معبود، اس مہینے میں ہمیں ان کی سنت کی پیروی عطا کر، ان کی شفاعت کے حصول میں مدد فرما. اے معبود، پیغمبر کو میرا شفیع بنا دے کہ جن کی شفاعت مقبول ہے وہ میرے لیے اپنی طرف راستہ کھلا قرار دے، مجھے ان کا سچا پیروکار بنا دے، یہاں تک کہ روز قیامت جب تیرے حضور پیش ہوں تو محمد علی محمد مجھ سے راضی ہو، میرے گناہوں سے چشم پوشی فرما. ایسے میں تو نے میرے لیے اپنی رحمت اور خوشنودگی کو لازم رکھا ہے، مجھے دارالقرار اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنے کی مہلت عطا فرما. درود پڑھے محمد علی محمد پر. عزیزان محترم، یہ ہے صلوات شعبانیہ. میں نے آپ کے سامنے آج ایک دن کے لیے اس کا ترجمہ پیش کیا. اس کے ترجمے سے آپ متوجہ ہو گئے یہ کتنی اہم درود ہے، یہ اتنا اہم معاملہ ہے. عزیزان محترم، اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ وہ ہر روز اسے پڑھتا ہو، آپ بتائیے کہ جب شعبان کا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچے گا تو وہ کس انداز سے توفیق خدا کو حاصل کر کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوگا، کیسے محمد علی محمد کو اپنے آپ سے راضی اور ان کی بارگاہ کے اندر مقرب بن کر پہنچے گا.